بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات حرکت کی جمع ہے، 3 حرکتیں ہیں یہاں پر، زبر، زیر، پیش۔ ان کے غلط پڑھنے کا طریقہ پہلے بتا رہا ہوں۔ حرکات کو زیادہ کھینچنا غلط، زیادہ کھینچ کر پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ مثال را زبر را، اس کو پڑھ دیا را زبر را، تو کیا کر دیا؟ تھوڑا سا۔ اب عام زبان میں ہم یوں غلطی نکالتے ہیں کہ تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ اچھا، اب اس کی مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کتنا فرق ہے؟ ایک اللہ نے، آپ دیکھو ایک الف کہہ رہے ہیں، معنی پر توجہ دے، پہلے واحد کا صیغہ، اس ایک اللہ نے مدد کی، اور اب کیا ہو گیا؟ اللہ 2 ہیں، اللہ یاد باللہ۔ تو دیکھو ہم اس غلطی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ تھوڑا سا لمبا کر دیا، حالانکہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا کرنے سے حرکت کو حرف پیدا ہوتا ہے جو کہ لحن جلی ہے، گناہ کی غلطی۔ سمجھ آگئی بات؟ شاباش۔ آگے جی دوسری غلطی ہے، جب کہا لمبا نہیں کرنا تو کیا کر دیا؟ چھوٹا کر دیا۔ چھوٹا کیا تو جھٹکا لگ گیا۔ کیا کیا بھائی؟ جیسے با، کیا؟ یہ بھی لحن جلی، حمزہ ساکنہ زائد ہو گیا۔ باتیں تھوڑے شہر نوٹ کر لینا، ٹھیک۔ تیسری غلطی ہے مجہول۔ کیا ہے بھائی؟ بولیں شاباش۔ مجہول میں کیا ہے بھائی کہ مجہول ویسے تو تجوید کی اصطلاح میں لحن خفی ہے، لیکن بعض حضرات نے فرمایا چونکہ قرآن میں عربی میں خاص طور پہ زیر اور پیش مجہول تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ معروف ہی پڑے جاتے ہیں، تو لہٰذا مجہول کو بعض حضرات نے غیر قرآن کہا، اس وجہ سے وہ بھی لحن جلی ہوگی، تو مجہول سے بھی بچنا ہے۔ 2 غلطیاں سمجھ آ گئی۔ اب زبر کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زبر کی ادائیگی میں فتحہ، انفتاح فم، منہ کا کھلنا اور آواز کا کھلنا، منہ کا کھلنا، اور جب منہ کھلے گا تو آواز کھل کر نکلے، اس چیز کو چاہتا ہے، ٹھیک۔ اور کسرہ زیر، انخفاض فم، منہ کا نیچے کی طرف کھلنا اور کھل کر آواز کا نکلنا، آواز کا کسرہ، انخفاض فم اور صوت کو چاہتا ہے۔ پیش ضمہ، ہونٹوں کو گول کرنا، یہ صحیح ادائیگی بتا دی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے اندر ہجا کے طریقے، ایک ہے بالکل ابتدائی بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، پھر دوسرا لیول کہ تینوں حرکات کو اکٹھا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایک اہم بات، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، یہ بات نوٹ کیجئے گا، ہجا کرتے وقت حرف کا نام۔ اب مثال کے طور پر عین ہے، تو غلطی کیا ہے؟ عین زبر آ، عین زیر عی، غلط، عین زبر، یہ حرف کا نام پورا ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ اسی طریقے سے باقی حروف بھی سمجھ آگئی اتنی بات جی؟ تو یہ طریقہ، اب پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، بیچ میں کچھ موٹے حروف کے وجہ سے زبر زیر کی بات وہ بھی میں بیچ میں عرض کرتا ہوں، سمجھ آئی بات جی؟ دیکھیے گا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، یہ دوسرا طریقہ اکٹھا پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے یہاں پر اگر اکٹھا پڑھنے کی جب پریکٹس ہو جائے گی تو تینوں حرکتوں کو اکٹھا ایک آواز ایک ساؤنڈ میں جب پڑھیں گے
تو آگے آبدن کابدن وہاں پر بھی 3 حرکات ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھنی بھی بچے کے لیے کیا ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، شاباش۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک آپ کو سٹائل، ایک انداز پڑھنے کا عرض کر رہا ہوں، اس انداز میں ہر حرکت کی مقدار متعین ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی حرکت کی مقدار میں کمی یا زیادتی آئے گی تو فوراً آپ کو محسوس ہوگی، اس لیے اس انداز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انداز کو یاد کرنے کے لیے 3-4 مثالیں، کون سی؟ کاکی کو، دادیدو، مامیمو، اونٹ بول، نانینو، کی کہنا، شاباش، یاد رہ جائیں گی نا۔ چلو، تو یہ 4 مثالیں آگے۔ اسی طریقے سے حروف کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو حمزہ ہا، یہ ہا کی حمزے کی بات آئی تو حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے، جی۔ تو یہ جو مخارج ہیں اس پر بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تختی کی ترتیب ہے نورانی قاعدے میں، اس تختی کی ترتیب کا نام ہے ترتیب مخارج۔ اور ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ترتیب سعودی، ترتیب سعودی کا معنی کیا ہے کہ یہاں سے ایسے ترتیب سعودی بناتے تھے، کہتے ہیں مخارج کی حلق، پھر زبان کی جڑ، درمیان، کروٹ، کنارہ، پشت، نوک، دانتوں سے لگی دانت، ہونٹوں سے لگے ہونٹ گول ہوئے، آپس میں ملے، مخارج پورے ہو گئے۔ مخارج کیا ہو گئے؟ تو اس کا نام کیا رکھا؟ ترتیب سعودی، اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو مخارج کے اعتبار سے یہ ترتیب، جوف دہن کو علیحدہ کر دیا، خیشوم کو آگے علیحدہ کر دیا، تو یہاں پر 15 مخارج بیان کیے گئے۔ کتنے؟ جی، تو پہلا مخرج ہمارا ہو گیا کون سا؟ جی، حمزہ والا، اقصی حلق یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہا ہی ہو، جی، دوسرا مخرج اقصی، جی، یہ اقصی حلق، آگے کیا ہے؟ وسط حلق، جی، ہا ہی او، جی، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو۔ تو یہاں پر دیکھا کہ ایک غلطی آتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ایک اصول ذہن میں آیا۔ بچے کا عین پہلی تختی میں بالکل زبردست، عین زبر آ، کیا پڑھ دیا؟ حمزہ پڑھ دیا، بڑی حیرانگی، اس کا تو عین میں نے ٹھیک کروا دیا، اب یہ کیسے ہو گیا غلط؟ تو یہ ایک بات نوٹ کیجئے گا، ایک ہے حرف کا نام، دوسری ہے حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی۔ کیا ہے دوسری بات؟ کیا ہے جی؟ لہذا حرف کا نام درست ہونے پر آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی بھی درست ہوگی، کیونکہ حرف کا نام ایک علیحدہ چیز ہے، نام درست ہو جانا علیحدہ چیز ہے، پھر حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی اور اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز کچھ فرق کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی مشق بھی کرنی، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عائعو، جی، اسی طریقے سے غین، غاغیغو، خاخیخو، جی، اسی طریقے سے ہے قاف، یہ اب ادنی حلق سے ہو گیا، زبان کی جڑ کوے کے قریب جب اوپر تالو سے لگے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاقیقو۔ موٹے حروف کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھنا تاکہ کہیں اکٹھا پڑھتے ہوئے کاف سے بدل نہ جائے، یاد رہ جائے گی جی۔ کاکیکو، آسان ہے۔ جیم، جاجیجو، شاشیشو، یاجیجو، زبان کی، یہ زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کے تالو سے، تو جیم شین جا تینوں ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا نا، ساکن کر کے پڑھیں، آواز خود بخود پتہ چلے گی۔ جی اب آ گیا جی واد،
وود، اس کو پڑھیں گے او، زبان کی کروٹ اوپر دانتوں کی جڑ سے کیسے لگے گی؟ مشق ہوگی او جی۔ اب ہجا کا طریقہ، وود، اب کیا ہوتا ہے؟ حرف کا نام صحیح لیتے ہیں، وود زبر زو، زا پڑھ جاتے ہیں، وود زبر وو، وود زیر وی، واد پیش وو، وا وی وو، اور گول کیوں نہیں ہو رہے؟ وا وی وو، پیش پہ ہون گول کریں بھی جی۔ تو واد پر سمجھ آئی جی۔ اب اسی طریقے سے واد ہے، تو یہ واد کے حوالے سے دیکھیں، قاف کے حوالے سے دیکھیں، ہونٹ گول زبر پر، زیر پر ہونٹ گول، اب کیا بتائیں؟ کوئی، تو یہ دیکھو غلطی ہو گئی۔ اچھا، موٹے حروف پر خاص ایک اور اہم بات، زبر زیر اور پیش کی جو صورت ہے موٹے حروف پر دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ زیر اور پیش کی صورت میں موٹا حرف یا تو باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، باریک ہو کر، جو کہ لہن جلی ہے، جو کہ کیا ہے؟ لہن جلی ہے۔ یا دوسری غلطی، یا موٹا حرف تو موٹا رہتا ہے زیر اور پیش کی صورت میں، لیکن حرکت مجہور ہو جاتی ہے، حرکت بات سمجھ آ گئی؟ جیسے وہ زیر وے، تو یہ وے پڑ جائے، قاف زیر قے، قی کی وجہ قے، غی غے، سمجھ آئی بات؟ تو حرف تو موٹا رہا لیکن اس کی حرکت مجہور ہے۔ تو یہ دو ممکن غلطیاں موٹے حروف پر خاص طور پہ۔ اور ایک اہم بات میں نے آپ کو توجہ دلائی کس بات پر؟ ایک ہے حرف کا نام اور دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی۔ کیا ہے بھائی؟ حرکت کے ساتھ ادائیگی، بات سمجھ آ گئی جی؟ تو میرے خیال میں یہاں تک یاد رہ جائے گا۔ لالینو، نانینو، کی کیڑا جی۔ تو لام کا مخرج یہ زبان کا کنارہ اور کروٹ کا کچھ حصہ، 3 دانت یہ اور 1 داڑھ ان کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لام۔ نون میں یہ حصہ ختم ہو جائے گا، صرف زبان کا کنارہ اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ ایک ہے دانتوں کی جڑ، جڑ سے مراد یہ والا حصہ ہوتا ہے، یہ جو وائٹ ناخن ختم ہو رہے ہیں، اور مسوڑے یہ جو ابری جگہ ہوتی ہے نا گوشت کی، اس کو کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ زبان کا کنارہ بالکل مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو تالو کے ساتھ قریب ہوتا ہے، تالو کی طرف مائل ہو کر، بات سمجھ گئے جی؟ تو یہ ہے لام اور نون کا مخرج۔ تو مخارج بھی یہاں تک دوبارہ میں نے قاعدے کی اس تختی کے اندر عرض کر دیے، اور حرکات کی ادائیگی بھی عرض کر دی، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری کی ساری تجوید کا اس قاعدے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں بولے بھائی کیسے حاصل ہوگا؟ مشق کرنے سے حاصل ہوگا میرے بھائی، نالج سے، باتوں سے، خالی تکرار کرنے سے نہیں، بلکہ بار بار پڑھنے سے آئے گا۔ اور پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کیا کہ 2 ساتھی پڑھیں، ایک سنے ایک سنائے، تاکہ غلط اور صحیح کی پہچان تو کوئی بتانے والا تو ہو۔ اکیلے بیٹھ کر مشق کرتے رہیں گے، غلط صحیح کی پہچان نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔